بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق میں ایک غلطی یہ ہوئی کہ عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس کے رومی غلام کا نام عدنان کہا، وہ عداس ہے، عدنان نہیں۔ یہ غلطی ہوئی تھی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نام سورہ قلم کہہ دیا، حالانکہ سورہ قلم نام ہے نون والقلم وما یسطرون والی سورت کا۔ یہ سورہ الگ ہے، سورہ قلم نہیں۔ یہ دو غلطیاں ہوئی تھی، ان کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں جو واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فترۃ الوحی کا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز کو سنا، فرفعت بصری، اور میں نے اپنی نگاہ اوپر کی تو وہ فرشتہ نظر آیا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں بھی میں نے ایک غلطی کی تھی، اور وہ غلطی یہ کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو شرائط جبال سے وحی کے انتظار میں نیچے گرانے کا ارادہ کرتے تھے تو جبریل امین نظر آئے۔ وہ ہوا واقعہ ایسا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ میں نے یہاں کے حوالے سے یہ بات کر دی تھی تو یہ غلط ہے۔ وہ دوسرے اوقات میں ہوا۔ یہاں تو یہ تھا کہ آپ غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وادی میں تھے، وہاں آپ کو جبریل کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تو شرائط جبال سے جب آپ اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے تھے اور جبریل آپ کو انک لرسول اللہ حقا کہہ کر تسلی دیتے تھے، اس واقعے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وادی کے اندر میدان میں آپ تھے، تو اس وقت آپ کو جبریل کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ایک مرتبہ ہم یہاں جو گھاس لگا ہوا ہے تو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم گرمیوں کے زمانے میں ہماری عام عادت یہ ہے کہ ہم وہاں کرسی پر اثر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک تبلیغی مولانا آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا بڑے تعجب کے ساتھ، وہ میرے شاگرد بھی تھے، کہ حضرت آپ یہاں کرسی پر بیٹھے ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھنا تو جائز نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو جبریل امین بھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس روایت کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ حضور بھی کرسی پر تشریف رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم میں روایت ہے اور نسائی کے اندر بھی روایت ہے کہ صحابی ابو رفاعہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں دین کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، مجھے دین کے معاملے میں رہنمائی دعا فرمائے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران انہوں نے یہ بات کہی
تو آپ منبر سے اتر آئے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان کو دین کے متعلق رہبری فرمائی اور ہدایات دی، اور وہ گفتگو ختم ہونے کے بعد پھر آپ منبر پر آ گئے تو آپ بھی کرسی پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر گفتگو فرما رہے تھے تو کسی کے ذہن میں اشکال آیا تو حضرت کو کشف ہی کہیے کہ کشف ہوا اور آپ نے صحیح مسلم منگائی، اور منگانے کے بعد یہ روایت دکھائی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما تھے، تو پھر اس میں اشکال کیوں ہوا؟ بہرحال اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ علماء لغت میں یہ لکھا ہے کہ کرسی یون کے وزن پر جو اسم آتا ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ کراسی یا کی تشدید کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور یا کی تخفیف کے ساتھ کراسی بھی ہوتی ہے۔ وزن یہی ہو مفرد کا تو اس کی جمع کے اندر دونوں باتیں جائز ہیں، یا کو مشدد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مخفف بھی۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے وَتَابَعَهُ عبداللہ ابن یوسف وابو صالح وَتَابَعَهُ ہلال ابن غداد عن الزہری۔ یہاں متابعات کا ذکر ہے، اور متابعات کی دو قسمیں ہیں، ایک متابعات تامہ اور ایک متابعات قاصرہ۔ متابعات تامہ تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی شیخ کے ساتھ شرکت ہو جائے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ یہاں یا ابن بکیر ہے اور وہ روایت کرتے ہیں لیث سے، تو یہ جو تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح کا ہے، یہاں متابعات تامہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری کے استاد نمبر یعنی پہلا شیخ یہ ابن بکیر وہ لیث سے نقل کرتے ہیں، اور یہ جو عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح ہیں یہ بھی لیث ہی سے نقل کرتے ہیں، تو ان کی مطابعات تامہ ہوگی، کیونکہ پہلا جو راوی ہے اس کے ساتھ یہ شامل ہو گئے۔ پہلا راوی یعنی بخاری کا استاد یحییٰ ہے اور یہ اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ جیسے یحییٰ لیث سے نقل کرتے ہیں اسی طرح یہ دونوں بھی لیث سے نقل کرتے ہیں، تو پہلے شیخ کے اندر ابتدا میں شرکت اگر ہو جائے گی تو مطابعات تامہ کہا جائے گا۔ جیسے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح یہ دونوں لیث سے نقل کرتے ہیں، اور سند کا پہلا راوی جو یحییٰ ابن بکیر تھے وہ بھی لیث سے نقل کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی شمولیت ہو گئی اور یہ مطابعات تامہ ہوئی۔ آگے تابعہ ہلال بن غداد عن الزہری۔ تابعہ ہلال بن غداد عن الزہری کا مطلب کیا ہوگا کہ زہری کے جو شاگرد ہیں وہاں سند کے اندر وہ اقیل ہیں، تو انہوں نے مطابعات اقیل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اقیل ابتدائی سند میں نہیں ہے، درمیان میں ہے، اور درمیان میں راوی کے ساتھ ان کی شرکت ہو رہی ہے کہ جیسے یہ زہری سے نقل کرتے ہیں ہلال بھی زہری سے نقل کرتے ہیں، تو یہ مطابعات قاصرہ ہو گئی۔ پہلے استاد کے ساتھ اگر شرکت ہو جائے تو مطابعات تامہ ہے، اور درمیان سند میں کسی راوی کے ساتھ اگر شرکت ہو جائے تو مطابعات قاصرہ ہے۔ عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح
یہ پہلے استاد یہ وقار کے ساتھ شریک ہے لیس کا شاگرد ہونے میں، اور یہ ہلال بن رداد یہ عقیل کے ساتھ شریک ہیں ابن شہاب کا شاگرد ہونے میں، اور عقیل درمیان میں ان کے ساتھ ان کی شرکت ہو رہی ہے تو یہ مطابقات قاصرہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے وقال یونس و معمر بوادرہ، یہ یونس اور معمر جو ہیں یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں، اور جب یہ زہری کے شاگرد ہیں تو یہ کہا جائے گا زہری سے جو عقیل نے روایت نقل کی تھی اس کے اندر یرجف فؤادہ کے الفاظ آئے تھے، اور یہ جو یونس اور معمر زہری سے روایت نقل کرتے ہیں وہ یرجف فؤادہ کے بجائے یرجف بوادرہ نقل کرتے ہیں۔ یہ نقل کیا ہے کہ عقیل نے فؤاد کا لفظ نقل کیا تھا اور یونس اور معمر نے بوادر کا لفظ نقل کیا۔ عقیل بھی زہری کے شاگرد تھے اور یہ دونوں بھی زہری کے شاگرد ہیں، اور قال یونس و بوادرہ کو نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر روایت کے اندر الفاظ میں تبدیلی ہو لیکن معنی متحد ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یرجف فؤادہ اور یرجف بوادرہ ہم آپ کے سامنے تفصیل پہلے بتا چکے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا۔ اب اس کے بعد میں روایت کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کے حوالے سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں جتنی روایات نقل کی ہیں ان میں یہ روایت ترجمۃ الباب کے ساتھ بداہتاً مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمۃ الباب تھا بد الواحی کا، اور یہاں بھی کے اندر بد الواحی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ غیر میں تھے اور جبریل آپ کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے وحی کا آپ پر القاء کیا، تو یہ پہلا موقع تھا، پہلا واقعہ تھا، لہذا اس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ہو گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس روایت میں مبادی وحی کا ذکر ہے۔ مبادی وحی کا ذکر ہے کس طرح کہ مثلا یہ بتایا گیا کہ پہلے آپ کو روایت صادرہ نظر آنا شروع ہو، یہ وحی کے مبادی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، یقرب اور یحمل الکل، اور یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد تقسیم المعدوم کا ذکر بھی آیا ہے، اور پھر تعین والا نوائب الحق کا ذکر بھی آیا ہے، اور یہ خصائل اور یہ عادات نہایت عمدہ بہترین عادات شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جس شخص کو عطا فرماتے ہیں اور جس پر وہی نازل کرتے ہیں وہ بدخصال نہیں ہوا کرتا، وہ بری عادتوں کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے لیے انتخاب کرتے ہیں اس کی صفات اعلیٰ ہوتی ہے اور عمدہ ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر ان صفات کا ذکر حضرت خدیجہ نے بطور دلیل آپ کے واسطے بیان کیا تھا کہ آپ ان خصال کے حامل ہیں تو اللہ آپ کو غصہ نہیں کریں گے، اور وہی کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے یقیناً اس کا فرض ادا کرنے سے آپ سرگوش ہوں گے اور اس میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ مبادی وہی
تو اس روایت میں کیسا کھانا بدل ہوا میں جو بدایت کا ذکر تھا اس کی مناسبت سے روایت کے اندر مبادی کا ذکر آ گیا، یعنی روایت صالحہ کا اور اخلاق حمیدہ اور اخلاق فاضلہ۔ اور ایک بات وہ تھی جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس روایت سے وحی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وحی کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جبریل امین جب آپ پر وحی لے کر آپ کے لیے وحی لے کر آئے اور آپ سے کہا اور آپ نے فرمایا مانا بخاری، تو انہوں نے آپ کو دبایا اور اس زور سے دبایا کہ آپ کی طاقت جواب دینے لگی، یا اس زور سے دبایا کہ آپ کی مشقت انتہا کو پہنچ گئی۔ اور یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہی عظیم الشان شے ہے، وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ یہ جو غرب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ثلاث مرات، اس کو حضرت شیخ الہند کی توجیہ کے مطابق دال علی العظمت قرار دیا گیا، لیکن زیادہ بہتر انداز یہ ہے کہ پوری روایت جو ہے وہ وحی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ عام حالات میں جبکہ وحی کے نزول کا کوئی تصور نہیں تھا، جبکہ روایت صالحہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، آپ کی خصلتیں اور آپ کی عادتیں وہ جو روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ تصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، یہ آپ کی عام عادات تھی۔ یہ عادات جو آپ کی بیان کی گئی ہے، ان عادات سے وحی کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور ان عادات سے وحی کی عظمت کی طرف اشارہ کس لیے ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی بدخصال اگر آدمی ہو، مالی خولیہ کے اندر مبتلا ہو، یا اسی طریقے کی ردی عادات اس کے اندر پائی جائے، وہ ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو نبوت کا منصب عطا کیا جائے۔ وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا منصب عطا کیے جانے کے لیے خاندانی وجاہت بھی ضروری ہے۔ خاندانی وجاہت سے اگر کوئی آدمی محروم ہے، اس کو وحی منصب عطا نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ سے اگر کوئی آدمی محروم ہے تو اس کو یہ منصب عطا نہیں کیا جاتا۔ تو ان اخلاق عالیہ کا پایا جانا آپ کی زندگی میں وہ شروع سے موجود تھا۔ لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے اور لوگوں کو آپ کے اخلاق عالیہ کا دل و جان سے اقرار اور اعتراف تھا۔ تو ان اخلاق عالیہ کے ساتھ اتصال یہ بھی وحی کی عظمت پر دال ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس آدمی کے اخلاق عالیہ نہیں ہوتے وہ وحی کے لیے اہل نہیں ہوتا۔ تو آپ کے اندر یہ اہلیت اس لیے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعلیٰ اور عمدہ صفات اور اخلاق کے ساتھ آپ کو موصوف کیا تھا۔ اب جب زمانہ نزول وحی قریب آیا، یہ تو پہلے کی بات ہے، اب جب زمانہ نزول وحی قریب آیا تو آپ کو روایت صالحہ میں بتانا شروع،
اور جب صالحہ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی، اور جب خلوت کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی تو آپ غار حرا کے اندر خلوت کے لیے تشریف لے جانے لگے، اور غار حرا میں آپ کا عبادت میں مشغول رہنا اور عبادت کو اختیار کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر دال ہیں کہ آنے والی وہی عظیم الشان ہے جس کے لیے یہ تمہید مقرر کی گئی۔ سمجھے کہ آپ کو صالحہ نظر آنے لگی، تو میں نے کیا تھا کہ روشنی بھی نظر آتی تھی، اور حجر و شجر آپ کو سلام بھی کیا کرتے تھے، یہ تمام باتیں بھی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ خلوت کا شوق پیدا ہو گیا۔ خلوت کا شوق پیدا ہونے کے بعد آپ غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ غار حرا کے اندر قیام کے دوران آپ عبادت کے اندر مشغول رہنے لگے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی عظیم شان چیز آپ کو عطا کیے جانے والی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہید جو ہے وہ تو عام عادت میں جو آپ زندگی میں جو اخلاق تھے وہ بھی وہی کی عظمت پر دال ہے کہ ان اخلاق کے ساتھ موصوف ہونے کی بنا پر آپ کو وہی کے لیے منتخب کیا گیا، وہی جیسی عظیم شے کے لیے۔ اس کے بعد جب زمانہ قریب آیا تو پھر یہ صفات آپ کے اندر پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد میں پھر جبریل آ گئے، اور جبریل نے آنے کے بعد آپ سے کہا اقرا، آپ نے فرمایا مولانا بخاری، لیکن جب آپ نے مولانا بخاری کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی توانائی اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان کلمات کو ادا کر سکوں۔ مولانا بخاری کی تفصیل میں آپ کے سامنے پہلے اچھی طرح بیان کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو دبایا، اور دبانے کے بعد آپ کو یہ احساس دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر اس کی اہلیت رکھی ہے، آپ کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ بھی عمل جبریل کا اس بات پر دال ہے کہ بڑی عظیم الشان ہے۔ اس کے بعد پھر آپ گھر آئے، پہلے تو خوف تھا اور وہ مشقت جو آپ کو لاحق ہوئی تھی اس کا اثر آپ پر تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی۔ اس کی وضاحت بھی میں کر چکا ہوں کہ مطلب یہ تھا کہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داریاں میں ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہایت مستحکم اور مضبوط طریقے سے بلکہ مدلل انداز میں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کامیاب ہوں گے اور آپ رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل ثابت ہوں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے کہ آپ نے لقد خشیت علی نفسی کہا اور حضرت خدیجہ نے مدلل انداز میں عقلی دلیل کے ذریعے سے آپ کو مطمئن کیا، یہ بھی وہی کی عظمت پر دال ہے۔ اس کے بعد میں پھر وہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ ابن نوفل نے آپ کی پھر تائید کی، آپ کی تصدیق کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا، یہ بھی وہی کی عظمت پر دال ہے۔ تو شیخ الحدیث کا کہنا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کے ساتھ بدل واحد سے اس کی مناسبت ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں۔ یہ بات کہ اس میں مبادی وحی کا ذکر کیا گیا ہے اور میں یہ کے احساس بیان کیے گئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں۔ لوگوں نے کہی ہے یہ باتیں
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس پوری حدیث کے اندر اول سے لے کر آخر تک وحی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. چلیے. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وأوقاتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان سيما أسلافنا ومشائخنا في الهند والباكستان منهم شيخنا ومربينا سماحة الشيخ سليم الله خان الموقر حفظه الله ورعاه من شرور الزمان وأدامه ظلهم علينا على مر الدهور والأزمان. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وبه قال حدثنا. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت مشقت برداشت فرمایا کرتے تھے. کام یعالج من التنزیل شدتاً وکام مما یحرک شفتیہ. معالجہ کہتے ہیں کسی کام کو مشقت کے ساتھ ادا کر دو, کسی کام کے انجام دینے میں مشقت برداشت کر دو. تو مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نزول قرآن ہوتا تھا تو مشقت سے دو چار ہوتے تھے, آپ کو مشکل پیش آتی تھی. کیوں پیش آتی تھی؟ ایک بات تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن نازل ہو رہا ہے اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, قرآن نے خود کہا. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بھی قرآن کے وحی کے سکل کا ذکر آیا ہے. تو چونکہ قرآن کا نزول تھا اور اس میں سکل ہے تو آپ کو مشقت ہوتی ہے. دوسری بات ایک یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جبریل امین وہی لے کر آتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے اور آپ انسان ہیں, جنس ایک نہیں ہے, اور متحد الجنس کے ساتھ
ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہوتی، اور خلاف جنس کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو اختلاف جنس کی بنا پر اس میں مشقت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب جبریل امین وہی لے کر آتے تھے تو آپ کو کئی کام کرنے پڑتے تھے، آپ سنتے بھی تھے، آپ جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور آپ کو یہ فکر بھی لاحق ہوتی تھی کہ محفوظ رہے اور کوئی جملہ گردان سے غائب نہ ہو جائے۔ تو وقت واحد میں آپ کا 3 کاموں کی طرف متوجہ ہونا، نمبر 1 سننا، نمبر 2 جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، نمبر 3 اس طرف ذہن کو متوجہ رکھنا کہ اس میں سے کوئی جملہ غائب نہ ہو جائے، کوئی جملہ فراموش نہ ہو جائے۔ تو اس بنا پر آپ کو مشقت ہوتی ہے، اور جبریل کا بنیا ملکی ہے اور آپ کا بنیا بشری ہے، اور بنیا بشری بنیا ملکی کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہاں بہت تیزی ہے، بہت روانی ہے، اور بنیا بشری کے اندر اتنی تیزی نہیں آ سکتی اور اتنی روانی نہیں آ سکتی۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں کیا حال ہے، ایک آدمی حافظ ہے، دوسرا بھی حافظ ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کو یاد ہے، لیکن ایک آدمی کو تو یاد ہے اور ایک آدمی کو یاد نہیں ہے، تو جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد والے کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نہ ہم حقلے ہیں نہ ہم توتلے ہیں، لیکن ہم روز دیکھتے ہیں کہ کبھی تو ہم اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد پر پہنچتے ہیں اور امام السلام علیکم شروع کر دیتا ہے، روز ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھو پوری یعنی تحیات پڑھنی چاہیے نا، پہلا درود پڑھنا چاہیے، دوسرا درود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ہمارے ائمہ جتنے بھی یہاں نماز پڑھاتے ہیں کوئی پورا نہیں پڑھتا، ہاں میں تو روز تجربہ کرتا ہوں، کبھی تو ایسا کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی اتفاق ہوتا ہے، ورنہ تو معمول میں یہ بات داخل ہے کہ دونوں اتحیات کے بعد دونوں درود اور آخری دعا اس کے مکمل ہونے سے پہلے سلام پھرتا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے آرام سے کروں، ان کی وجہ سے میں 3 بھی کہتا ہوں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ نماز کا ذوق نہیں ہے، نماز کا ذوق نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ عام ہے، یہاں کی خصوصیت نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو حنفی مذہب کے مطابق نماز میسر نہیں آئے گی، چاہے کسی بہت بڑے روم میں آپ چلے جائیں، چاہے کسی بہت بڑی خانقاہ میں آپ چلے جائیں، چاہے کسی بہت بڑے تبلیغی مرکز میں آپ چلے جائیں، جہاں چاہے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں فطور، کہیں نہ کہیں نقص اور کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، اس لیے کہ جن لوگوں کو امام بنایا ہے ان کو نماز کا ذوق ہی نہیں۔ جب ان کو نماز کا ذوق نہیں تو وہ اس کے تمام آداب کی رعایت کے پابند بھی نہیں۔ ہمارے بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک طالب علم تھا، اس زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 روپے کی قیمت آج کے کم از کم 50 روپے تھی، بہت ارزانی تھی، بہت ارزانی تھی۔ بکری 2 روپے کی آتی تھی، گائے 5 روپے کی آتی تھی، 1 روپے کی 20 سیر آٹا آتا تھا،
بتانے کی کوئی حد ہے؟ یہ میرے سامنے میرے زمانے میں یہ ہوا. تو ایک طالب علم تھا، اس کی وہ مسجد میں امام تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، اذان بھی دیتا تھا، چوکی داری بھی کرتا تھا. تو 1 روپیہ اس کی تنخواہ تھی. نمازیوں نے آ کر ہمارے استاد سے شکایت کی کہ بغیر وضو تو تاریخ موجود تھا، والے صاحب جو استاد تھے وہ بھی موجود تھے، شکایت کرنے والے جو تھے وہ بھی تھے. تو اس طالب نے کہا کہ حضرت آپ ان سے پوچھیے کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں. میں وہاں اذان بھی دیتا ہوں، میں وہاں نماز بھی پڑھاتا ہوں، میں وہاں مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں، میں وہاں چوکی داری بھی کرتا ہوں. اتنے کام میں کرتا ہوں اور یہ مجھے 1 روپیہ دیتے ہیں. تو اب ایسی حالت میں کیا وضو بھی لے دیں؟ سنجیدگی سے یہ بات کہی کہ اتنے تو مجھ سے کام کر رہے، مجھے یہ بھی کہتے ہیں تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے یہاں نماز کا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں نمودار ہوتی ہیں. اور یہ ہماری مسجد کی خصوصیت نہیں. ہم کہنا چاہتے جہاں آپ جائیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے. اس لیے کہ میں جاتا رہتا ہوں، میں بڑے بڑے دارالعلوموں میں بھی جاتا ہوں، بڑے بڑے تبلیغی مرکزوں میں بھی جاتا ہوں، بڑی بڑی خانقاہ اب تو معذور ہو گیا، لیکن یہ کہ میری زندگی تو ہر جگہ مجھے لے گئی ہے، میں نے یہی دیکھا. تو آپ کو نزول قرآن کے موقع پر مشقت عارض ہوتی ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا ذہن اس فکر میں بھی مبتلا ہے کہ کوئی جملہ آیت کا میرے ذہن سے اتر نہ جائے. اس لیے آپ کو مشقت ہوتی ہے. آگے اس کے بعد میں ہے کہ وکانہ مما یحرک شفتیہ، آپ اپنے ہوٹوں کو بہت حرکت دیا کرتے تھے. یہ مما کا لفظ جو ہے اس میں 2 توجیہات ہیں. ایک توجیہ تو یہ کہ یہ کثیر ما کے معنی میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یقول لاصحابہ من رأى منکم رؤیا فلیقصها. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یقول لاصحابہ من رأى منکم رؤیا فلیقصها. یہاں مما کثیر ما کے معنی میں کہ اکثر آپ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے خواب اگر دیکھا ہے تو وہ بیان کرے. مما یقول لاصحابہ وہاں کثیر ما کے معنی میں ہے، یہاں بھی گویا کثیر ما کے معنی میں کہ بہت زیادہ ہو تو وہ حرکت دیتے. اور بعض حضرات نے کہا کہ مما ربما کے معنی میں، اور ربما کے معنی قلیل و کثیر دونوں آتے ہیں، تو یہاں کثیر مراد. اس کے بعد آگے کہ آپ ہونٹوں کو بہت حرکت دیتے تھے. ابن عباس نے کہا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا. ابن عباس اپنے شاگرد سعید ابن جبیر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے
اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جس طریقے سے کہ حضور دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ابن عباس کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے شعب ابی طالب میں ہوئی، جب وہ محاصرہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر قید تھے اور محصور تھے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہاں ابن عباس پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا جب یہ پیدا ہوئے تو یہ حضور کی تحریک شفتین کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو حضور کو نزول وحی کا مشقت لاحق ہوتی تھی، یہ تو ابتدا کا زمانہ ہے، یہ تو ہے کہ اس مشقت کا سلسلہ طویل ہوا نہیں، ابتدا میں وہ مشقت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحرک بھی لسانک کہہ کر آسانی کر دی کہ آپ زحمت نہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہے ابتدا کا، اور ابن عباس کی پیدائش ہوئی ہے آپ کی نبوت کے 10 سال بعد۔ جب آپ کی نبوت کے 10 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تو وہ تحریک شفتین کو کیسے دیکھ سکتے؟ لہذا یہی کہا جائے گا کہ کسی صحابی نے ان کو بتایا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے موقع پر تحریک شفتین کیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت مرسل صحابی ہو جائے گی کہ انہوں نے خود حضور کو تحریک شفتین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے بتایا، اور مرسل صحابی وہ بالاجماع و بالاتفاق حجت۔ دوسرا احتمال جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے، یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بعد میں پیدا ہوئے، لیکن جب یہ سمجھدار ہو گئے تو آپ نے خود ان کو تحریک شفتین کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے بعد میں ان کو تحریک شفتین کر کے دکھایا تو ظاہر ہے کہ صحابی کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے چونکہ ابو داؤد طیالسی کی مسند میں اس کی تصریح آئی ہے کہ حضور نے خود ان کو دکھایا۔ تو یہ ہو گیا کہ ابن عباس یہاں کہہ رہے ہیں کہ احبکہما لک کما کان رسول اللہ یحبکہما، یہ نہیں کہتے کما رأیت رسول اللہ یحبکہما، رأیت کیوں نہیں کہتے؟ اسی کی وجہ سے احتمال پیدا ہو گیا کہ شاید کسی صحابی کے ذریعے سے ان کو یہ بات پہنچی ہوگی، اگرچہ احتمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے خود حضور کو تحریک شفتین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے کہ حافظ نے اسی احتمال کو ابو داؤد طیالسی کی روایت کی بنا پر ترجیح دی ہے۔ آگے وقال سعید، یہ سعید ابن جبیر ہے، بہت بڑے درجے کے گواہ تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں اور گواہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے حجاج ابن یوسف نے سن 95 میں ان کو قتل کرایا تھا، سعید ابن جبیر کو، اور سعید ابن جبیر کو 95 میں قتل کرا دینے کے بعد پھر وہ خود بھی زیادہ زندہ نہیں رہا اور جلدی مر گیا۔ تو سعید کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ میں تمہیں تحریک شفتین کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس کو تحریک شفتین کرتے ہوئے دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے تحریک شفتین کی۔ تو سعید نے دیکھا ہے ابن عباس کو، اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ابن عباس کو تحریک شفتین کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ روایت مسلسل بتحریک شفتین کہلاتی ہے۔
اور یہ مسلسلات جو ہوتے ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر وہ تسلسل قائم نہیں رہتا، تو یاد نہیں رہتا۔ اس کے بعد فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه قال ان علينا ان تقرأه۔ بھئی آپ حضرات سے ہم نے ایک درخواست کی تھی تہجد پڑھنے کی۔ یہاں کتنے آدمی بیٹھے ہیں؟ سینکڑوں تو ہوں گے نا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان سینکڑوں میں سے 10 آدمیوں نے بھی ہماری درخواست پر غور نہیں کیا۔ کچھ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں کہ جو پہلے ہی سے پڑھتے ہیں، اور وہ پہلے ہی سے مسجد کے اندر تہجد میں اور تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ میں سے جو لوگ اس کے عادی نہیں ہیں انہوں نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا نہیں کی۔ ہماری آپ سے پھر درخواست ہے کہ یہ سال آپ کا دورہ حدیث کا سال ہے۔ میرے خیال کے مطابق جتنا زمانہ آپ نے اب تک گزارا ہے اس کے مقابلے میں یہ سال بہت اہم ہے۔ بہت اہم اس لیے ہے کہ صبح سے لے کر رات تک آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے بخاری ہے، آپ کے سامنے مسلم ہے، آپ کے سامنے ابو داؤد ترمذی ہے، سارے دن آپ کا یہی مشغلہ ہے، اور اس مشغلے کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کے بارے میں کیا تھی، اور میں نے شاید آپ کو بتلایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے، دل کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تہجد کا اہتمام کیا کریں، شاب النشا کیا ہے وہ فی عبادت اللہ کا مصداق بنے، اور امت کے لیے آپ کا یہ عمل رحمت کا اور اللہ کی مہربانی کا سبب بنے۔ آپ کو اب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ زندگی بھر عادت رہے گی۔ اور یاد رکھو، بہت اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ سوچنا کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس تصور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر محروم رہتا ہے، زندگی بھر محروم رہتا ہے۔ تو اس محرومی کو آپ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، آپ کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے آپ کو کہ وہاں تہجد کے وقت میں مٹھائی کا ایک ڈبہ ملے گا تو آپ سر آ جائیں، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ وہ ڈبہ آپ 2 مرتبہ حاصل کریں۔ بلکہ مجھے یقین ہے کہ قرب بازار کے دوسرے مدرسے کے طلبا کو معلوم ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہوئی نا، تہجد کی کوئی قیمت نہیں، تہجد کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے ہم ذرا سی زحمت اور ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں، تو یہ کوئی اچھی علامت ہے۔ بہرحال ہم تو درخواست کر سکتے ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔
منگل کے دن حضرت مولانا شیخ الحدیث سنجیب اللہ خان صاحب درس فرما رہے تھے.